نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سے پگشتہ پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی یہی موضوع تھا کہ علم کے حصول کے لیے طالب علم کو کن آداب کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پچھلے جمعہ مختصر انداز سے کچھ امور ذکر کیے گئے تھے. جبکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے بہت ہی بڑے محدث مفسر اور مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے ادب الطالب. طالب علم کو کن آداب کی پابندی کرنا ضروری ہے، کتاب کا عنوان ہی یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک جمعہ میں یہ موضوع مکمل کر دیا جائے گا تو یہ تقریباً ناممکن بات ہے. اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے 2-3 نشستوں میں یہ امور جو ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ اس موضوع کو کسی حد تک مکمل کر دیا جائے گا. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 76. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑا علم والا دنیا میں موجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بڑا محدث ہوں، اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بڑا مجتہد ہوں، اور اگر کسی کے دماغ میں یہ کیڑا آ جائے کہ میں اس وقت سب سے بڑا واعظ مبلغ ہوں، تو وہ غلط ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر بڑے عالم سے بڑا عالم موجود ہے. امام شوکانی انہوں نے اپنی کتاب میں بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر آپ کے سامنے پڑھے ہیں. شکوت الی وکیء سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کا ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک چیز پر ایک مرتبہ نظر گزر جاتی تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی، حفظ ہو جاتی. لیکن دیکھا ایک دن محسوس کیا کہ میں کچھ پڑھنے لگتا ہوں تو یاد نہیں ہو رہا،
پہلے دیکھنے سے یاد ہو جاتا، اب یاد کرنے سے یاد نہیں ہو رہا۔ کوئی سبب ہے، کوئی بات ہے۔ اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شکایت کی، شکوت الی وقیع سوء حفظی، امام وقی کے سامنے میں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور کیوں ہو گیا ہے۔ فاوصانی یا فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، معاصی گناہ، بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی کہا العلم نور من الہ، یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور بعض کلمات میں ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اللہ کا نور گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ طالب علمی کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ بات تو ویسے ہر مسلمان کے لیے ہے نا، یہ کوئی طالب علم کے آداب میں نہیں ہے، یہ دراصل ہر مسلمان کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنی سفید چادر پہ کالا دھبا نہ لگنے دے۔ اور گناہوں کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے اسراف، فضول خرچی، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فضول خرچی کے بارے میں یہاں 1 2 3 کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی گئی کہ فضول خرچی گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور فضول خرچی کیا ہے؟ قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں جن کا ترجمہ ہم اردو میں ہمیشہ ایک ہی کرتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، ولا تبذر تبذیرا فإن المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دونوں جگہ فضول خرچی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں 2 الگ لفظ، قرآن کریم میں 2 الگ الگ ہیں، اور دراصل ان کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ عربی زبان بڑی جامع، بڑی معنی۔ عربی زبان میں جس حد تک تفصیلات اور کلمات کی انتہائی باریکیاں موجود ہیں، دوسری کسی زبان میں کیسے آئیں گی؟ اسراف کیا ہے؟ ایک چیز جائز ہے، حلال ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ۔ میں نے ایک دن یہاں ذکر کیا کہ مہمان آیا ہے، 2 3 4 ڈشیں پکا لیں ٹھیک ہے، اور اگر مہمان ایک ہے اور اس کے لیے 10 20 ڈشیں تیار کریں گے تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ناجائز ہے۔ جائز اور حلال چیزوں میں اضافہ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اور اگر کوئی شراب کا 1 قطرہ خریدتا ہے، وہ اس کو 1 ریال میں مل جاتا ہے، وہ 1 ریال خرچ کرنا بھی تبذیر ہے۔ سگریٹ خریدنا، شراب خریدنا، افیون خریدنا، پاؤڈر خریدنا حرام ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر وہ چیز جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اگر اسے خریدنے پر 1 ریال بھی خرچ کرے گا تو یہ تبذیر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کی سمجھ آئی؟ اور ہمارے یہاں ایک بات جس کا بطور خاص یہاں اشارہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پانی میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں کھانا پینا، فضول خرچیاں ان سے قطع نظر۔ مسجدوں میں پانی رکھا گیا ہے، اس میں فضول خرچیاں۔ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہی بھی آپ دیکھیں گے کہ 1 1 2 2 3 3 بوتلیں پکڑ کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ میدان کربلا میں اترنے والے۔ پانی موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، کارٹونوں کے کارٹون بھرے ہوئے پڑے،
ایک بٹل لیجئے اپنے پاس رکھ لیجئے، دوران خطبہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے پیجئے، کوئی بات نہیں، یہ پانی اسی لیے رکھوایا گیا ہے۔ لیکن 2-3 بوتلیں، پھر ان میں سے کوئی 2 بوتلیں پکڑتا ہے، ایک پی لی، ایک کا ڈھکن کھولا، 2-3 گھونٹ پیے اور باقی چھوڑ دی۔ جھوٹا تو ویسے ہی آج کل لوگ ایک دوسرے کا نہیں کھاتے پیتے، اور جب سے یہ کرونا کی بلا آئی ہے، کووڈ-19 یہ وبا جب سے آئی ہے، کوئی کسی کا جھوٹا نہیں کھانے کو تیار۔ ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹی بوتل پی لی، جھوٹا پانی پی لیا تو ہمیں بھی کچھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ ان حالات میں اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ 2 بوتلیں اٹھائیں، 1 پی، 1.25 پی، 1.5 پی، باقی کا کیا ہوگا؟ مسجدوں والوں کو معلوم ہے، بعد میں لوگ یہ بوتلیں اکٹھی کر کے پھینکتے ہیں۔ اتنا صاف ستھرا بہترین پانی جس میں اسراف کیا گیا یا نہیں؟ پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، لیکن اسراف کا ارتکاب ہو گیا کہ جتنا چاہیے تھا اس سے زیادہ انہوں نے پکڑ لیا۔ طالب علم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے اسراف سے بچے۔ طالب علمی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نہ کھانے میں اضافہ نہ پینے میں اضافہ۔ آپ کو ایک نوجوان بڑے موٹے پیٹ والا نظر آئے گا تو آپ کا اس پہ ایک بارے میں کیا خیال گزرے گا؟ کہتے ہیں نا پیٹو ہے، اور ہمارے بارے میں تو خیر بڑا ہی مشہور ہے نا پرانا۔ مولویوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ حلوے کھا کھا کے پیٹ چھوڑ۔ بڑے اور ایسے لوگ ہیں مولوی نہیں ہیں اور پیٹ ان سے اپنا سنبھالا نہیں جا رہا۔ خاص طور پر نوجوان، بڑی عمر کا آدمی ہے، اب نہ ورزش کر سکتا ہے نہ بھاگ دوڑ سکتا ہے، کھا لیا بیٹھ گیا، کوئی کام کر لیا، اس کے پیٹ کے بھر جانا کوئی اتنی بات نہیں۔ نوجوان، اور یہ جوانی کی عمر کب تک رہتی ہے؟ غالباً پچھلے جمعہ میں نے بات کی نا، کسی کو بھی کہیں بوڑھا تو وہ گلے پڑ جائے گا، بوڑھا، مجھے تم بوڑھا کہہ رہے ہو، چھوڑ دیجیے اس بات کو۔ لیکن کم از کم 50 سال تک تو آدمی بالکل ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں؟ 50 سال سے پہلے پیٹ بڑے ہوئے، اور اگر طالب علم ہے تو خاص طور پر اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو، نہ زیادہ کھانا نہ زیادہ پینا۔ زیادہ کھائیں گے پیئیں گے نیند آئے گی، نہ رات کو پڑھ پائیں گے نہ دن کو پڑھ پائیں گے۔ ادھر کھایا پیٹ بھرا، درس میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی جھول رہا ہے، کہیں کتاب پڑھنے کے لیے کھولی تو کتاب کے اوپر ہی گر رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جتنا اس کے لیے کافی ہو جائے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، قوت لا یموت، اتنا کھاؤ جس کے کھانے کے نتیجہ میں زندہ رہ سکو، مر نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، بلکہ کیا ہو، کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ کھائیے زندہ رہنے کے لیے، لیکن زندہ اس لیے نہ رہیے کہ ہم کھائیں گے، کھایا کریں گے۔ طالب علمی کے لیے زیادہ کھانا پینا نقصان دہ، طالب علمی کے لیے، طالب علمی کے زمانے میں طالب علم کے لیے زیادہ سونا نقصان دہ۔ سونے کی مدت 8 گھنٹے بڑی معروف ہے، موقع بہ موقع یہاں بات آتی رہتی ہے، 8 گھنٹے سو لیا بہت ہے۔ آج کل ویسے 8 گھنٹے سونا کچھ ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ طالب علمی کے لیے نہیں۔ 8 گھنٹے سے بھی کم سوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی اور 6-7 گھنٹے ٹیلی ویژن، آڈیو ویڈیو، یہ اور وہ۔ آج کل بڑی بلائیں آ گئی، پیچھے کیا بچا، 3-4 گھنٹے بچے، اتنا سو لیا۔ زیادہ سونا بھی اچھا نہیں ہے، اور سونے کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ سونا، زیادہ سونا اچھا نہیں۔ عورتیں جتنا چاہیں پہنے،
پہننے کی چیز ہے، جتنا چاہیں عورتیں پہنیں، مردوں کے لیے تو ذرہ برابر بھی سونا حلال نہیں۔ ہمارے کئی بھائی گلے میں زنجیر لٹکائے ہوئے ہیں، گلے میں زنجیر، کسی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر، کسی کے کان میں سونے کی، یہاں کیا ہوتا ہے ٹاپس، یہاں ٹاپس ہوتا ہے، کبھی تھوڑی لمبی بالی ہوتی ہے۔ مرد ہو کر کیا عورتوں والے شوق پال لیے ہمارے لوگ۔ اور زنجیر تو ویسے بھی گلے میں زنجیر کس کے ہوتی ہے؟ خواتین کو سونے کے بارے میں چھوڑ دیجئے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، جتنا پہنے کوئی حرج نہیں۔ مرد کے گلے میں زنجیر نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زنجیر اچھا بھی لگتا ہے کہ کیا کہیں، زنجیر جانوروں کے گلے میں ہوتی ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے اس۔ ہر معاملے میں اعتدال کی کوشش کریں۔ طالب علمی اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اعتدال میں رہنا چاہیے، اور علم حاصل کریں عمل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کے بارے میں صحیح اسناد سے روایات موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ 2.5 سالوں میں، سورۃ البقرہ 2.5 سالوں میں سیکھی سے مراد کیا ہے؟ ہم 1 گھنٹے میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ 2.5 سالوں میں سورۃ البقرہ، 2.5 سپارے ہیں 2.5 سالوں میں۔ لیکن ہم نے علم کے ساتھ عمل سیکھا، علم کے ساتھ ادب سیکھا۔ یہ نہیں کہ صرف سیکھتے ہی گئے۔ آج کل سیکھا ہوا ہم نے بہت ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دیکھ لو، علم بہت ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ سیکھیے اس نیت سے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ علم شجرہ ہے، علم درخت ہے، اور عمل ثمرہ ہے، عمل اس کا پھل ہے۔ اگر کسی درخت پر پھل نہ ہو تو بتائیے اس درخت کو کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ ایک درخت کو اللہ نے بنایا ہمارے سائے کے لیے، وہ سایہ دے رہا ہے۔ ایک درخت کو اللہ نے پھل دینے کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ پھل نہیں دے رہا، بیکار ثابت ہوگا یا نہیں؟ یہی معاملہ اس علم والے کا ہے جس کا اپنا اس پر عمل نہیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ماذا عملت فیما عملت، ماذا عملت فیما علمت، تو نے جو سیکھا ہے اس پر کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ ڈھینگے مارے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا، فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس نے علم سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ وہ درخت ہے جو پھلدار ہونے کے باوجود ننگا کھڑا ہے۔ علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اپنے اوقات کا اچھا اندازہ کریں تو طالب علم کے لیے خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو بانٹ لے، کچھ سونے کے لیے، کچھ کسی تفریحی کام کے لیے، اور کچھ وقت جو ہے اس کی پڑھائی کے لیے، مطالعہ کے لیے۔ اور خاص طور پر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر وہ آ گئی تو مجھ سے نہ پڑھا جائے گا، نہ کچھ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ بیماری اور مصروفیت۔ بیماری آ گئی تو کون پڑھے گا؟ اور اگر مصروف کر دیے گئے تو پھر کون پڑھے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں انتہائی فریب میں مبتلا ہیں۔
ان کی ناقدری میں مبتلا ہیں، ان کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ الصحہ والفراغ، صحت اور فراغت۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ڈیوٹیاں ایسی دی ہوئی ہیں، کسی کی 6 گھنٹے ڈیوٹی، کمپنیوں کی کم از کم 8 گھنٹے ڈیوٹی، کسی کی زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ڈیوٹی۔ اب اس سے زیادہ جو اوور ٹائم لگاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی جیب بھرنے کے لیے لگاتا ہے، اس کی مرضی ہے، لگائے کوئی حرج نہیں، لیکن ڈیوٹیاں 12 گھنٹے تک۔ اب ان 12 گھنٹوں کے بعد اگر وہ باقی وقت میں سے تھوڑا علم کے لیے نکالتا ہے، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی اس دنیا میں طالب علم رہ سکتا ہے، یہ بات کہی نا پچھلے میں، چاہے وہ کسی بھی عمر کا کیوں نہیں۔ 68 سال کا بہت ہی بزرگ انسان، بوڑھا آدمی، وہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔ طالب علمی کے لیے تو وہ محنت بھی نہیں چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سنت پڑھتے جائیے، قرآن پڑھیے اور حدیث پڑھیے، اس کے لیے وہ محنت نہیں چاہیے جو اس بزرگ نے کر لی۔ لیکن وقت کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں، صحت غنیمت ہے اور فراغت بھی غنیمت ہے۔ یہ دو چیزیں جب چھن گئی تو سمجھیں کہ پھر پڑھنا لکھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نصابی کتابیں، جن کو سلیبس کی کتابیں کہا جاتا ہے، سلیبس جس میں امتحان ہوتا ہے، سلیبس کی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ اب غیر نصابی کون پڑھے گا؟ ہمارا تو سلیبس ہی پورا نہیں ہوتا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا، کچھ لوگ رٹا لگانے کے قائل ہوتے ہیں، سارا سال کتابیں کھولی نہیں، آخر سال امتحان کے قریب آ کر زور رٹا لگاتے۔ وہ غیر نصابی کتابیں کہاں پڑھے گے جو نصاب والی نہیں پڑھتے؟ لیکن چاہیے یہ کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے صرف نصاب کی کتاب نہیں، باقی کتابوں میں سے جتنا بھی ممکن ہو غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور یہ شوق ہونا چاہیے، شوق مطالعہ، جس کو ہابی کہا جاتا ہے نا، ہابی۔ ہم سے پوچھا جائے، آج کل بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پرانے زمانے سے سکھایا جا رہا ہے کہ ہابی کیا ہے۔ یہ تو بڑوں سے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بڑوں سے انٹرویو کے دوران پوچھا جاتا ہے جی آپ کی ہابی کیا ہے، تو کہتے ہیں جی ٹینس، کوئی کہتا ہے کہ گیمیں دیکھنا، کھیل نہیں سکتے، دیکھنا، کوئی ہابی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ، کبھی کبھی لوگ یہ بھی سننے پڑھنے میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری ہابی ہے مطالعہ، کتب دینیہ کا مطالعہ کرنا، جب فارغ وقت ملتا ہے ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہابی جو ہونی چاہیے۔ عبادت کیجئے، کام کیجئے، لیکن فراغت کے وقت میں مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور ایک ادب جس کا کچھ حصہ میں نے ذکر کیا تھا کہ استاد کے سامنے طالب علم کیسے بیٹھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی حدیث ذکر کی تھی نا کہ وہ 2 زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر، اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، باادب طریقے سے سوال کرنا شروع کیا۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی ناک منہ نہ چڑھائیں کہ میں مالدار ہوں، یہ غریبوں کے بچے ہیں، یا بیٹھے تو ان کے سامنے اس انداز سے بیٹھے کہ یہ شاید کوئی بڑی اسپیشل چیز ہے۔ آپ کے طالب علم ساتھیوں میں آپ سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کی عمر کا خیال کریں۔ آپ سے چھوٹی عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کی عمر کا خیال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشہور حدیث ہے، من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
بڑے کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آدمی بیٹھ جائے، آپ کا طالب علم ساتھی ہے یا اس طالب علمی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور طالب علمی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کی میں مثال ایک دیتا ہوں. ہمارے طالب علم کے زمانہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو طلبہ ظاہر ہے کہ کوئی پہلی میں ہے، کوئی دوسری میں ہے، 8ویں کلاس آخری کلاس ہوتی ہے جس میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ آخری کلاس شمار ہوتی ہے. طالب علم بھی اس وقت جا کے باریش ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، جوان ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کبھی کبھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور طالب علم نہیں ہے، محلے کے آدمی آگے بیٹھ گئے. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہمیں 2 بزرگوں کے نام یاد ہیں. ایک حاجی چراغ دین تھے، ماشاءاللہ میرے ذہن میں ابھی ان کی شکل ہے، لمبی اتنی داڑھی، لال سرخ، مہندی لگاتے تھے. اور ان کے حاجی چراغ دین کے ساتھ دوسرے صاحب تھے بابا سلطان، سفید داڑھی اسی کی طرح. یہ 2 شخص ہمیشہ صحیح بخاری شریف کے درس میں بیٹھے رہتے تھے. علم سیکھنے کا شوق تھا. حافظ عبداللہ بلڈی مالوی محدث رحمۃ اللہ علیہ وہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اور یہ ان کے درس میں مستقل بیٹھنے والے تھے. ان کے پیچھے جامعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے. ہمارے یہاں جامعہ اور جامع میں فرق نہیں کیا جاتا. جامعہ کو جامع کہہ لیتے ہیں، جامع کو جامعہ کہہ لیتے ہیں. جامعہ ہے یونیورسٹی یا جو دینی مدارس ہے، اور جامع ہے یہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے. جامعہ کی جامع مسجد میں ہمیشہ وہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے حافظ صاحب امامت کراتے اور پیچھے وہ 2 شخص کھڑے ہوا کرتے. اور حافظ صاحب عموماً کہا کرتے تھے کہ تم تھوڑا دائیں بائیں کھڑے ہوا کرو، کسی طالب علم کو کھڑے ہونا دیا کرو جو کہ عالم ہے، کسی مدرس کو کھڑے ہونے دیا کرو جو عالم ہے. امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حق عالم آدمی کو ہے. اور ایسا بھی ہے کہ امامت کرانے والا اتنا عالم نہیں جتنا پیچھے والا ہے، کیونکہ امامت ایک سرکاری ڈیوٹی ہے. جس کو ملی ہوئی ہے وہ تو وہی امامت کروائے گا. مسجدوں میں امامت کرانے والے بہت تھوڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، اور مسجدوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں. اور مقتدی کے آداب میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھے لکھے لوگ کھڑے. امام بھول جائے وہ لقمہ دیں، لقمہ دینا چاہیے یا نہیں؟ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے بھائی، کہ وہ درس کے بعد کسی قسم کے سوال کی اجازت نہیں دیتے. اور اسی طرح ہمارے کچھ بھائی وہ ہیں جو امام کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں دیتے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ذہن بنا لیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ سے ایک آیت چھوٹ گئی. جو آپ نے مسلسل سورت شروع کی تھی اس میں سے ایک آیت چھوٹ گئی، ایک پڑھی، درمیان والی چھوٹ گئی، اگلی پڑھنے لگی. پڑھتے گئے، جماعت ہوئی، معاملہ ختم ہوا. سلام پھیرنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایک آیت چھوڑ گئے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، میں نبی اور تم نہیں. فوری طور پر فرمایا کہ تو نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا. یعنی نماز کے دوران مجھے لقمہ دیتے، وہ آیت پڑھتے، پڑھ کے سناتے تاکہ میں وہ آیت کو دہرا کے مکمل کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ طلب کریں اور ہم لقمہ دینے والے پر لال آنکھیں کر کے دیکھیں، یہ بھی تو بڑا عجیب سا معیار ہے نا. امام کو لقمہ دینے کے لیے اس کے پیچھے پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے. غرض یہ کہ یہ 2 بزرگ ہمیشہ صحیح بخاری شریف کے درس میں
شیخ الحدیث کے پیچھے موجود ہوتے تھے، اب ان کی موجودگی میں ایک طالب علم سمجھے کہ یہ بڑھؤ یہاں آ کے کیوں بیٹھ گئے۔ بڑھؤ کہتے ہیں نا، جو بوڑھا تو ایک اچھا لفظ ہے، جب اس کو بھی تھوڑا ٹیڑھا کرنا ہو تو بڑھؤ کریں گے۔ یہ بڑھؤ کیوں بیٹھ گئے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یا ان کی طرف پاؤں کر کے ان کی طرف بڑے برے طریقے سے بدتمیزی سے بیٹھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ استاد تو استاد، آپ کو طالب علموں کے ساتھ بھی انتہائی با اخلاق اور با ادب رہنا چاہیے، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ طالب علم کے اصول اور قواعد جو ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طالب علم کو دنیا کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کسے پیاری نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہے مجھے دنیا کی؟ آج وہ زمانے لد گئے جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ زہد تھا، تقویٰ تھا، اور ایسی مثالیں تھوڑا ماضی قریب کے اندر بھی ملتی ہیں۔ جنہوں نے زہد کا راستہ اختیار کیا انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کر لیا۔ ایک نام آپ سنتے ہوں گے ممبروں پر، حتیٰ کہ ممبر جو مسجد نبوی کا ممبر ہے، مسجد حرام کا ممبر ہے، وہاں سے بھی نام آتا ہے۔ حدیث پڑھیں گے اور کہیں گے صححہ الالبانی۔ یہ نام اکثر ممبروں پہ آپ سنیں گے دنیا بھر میں۔ یہ حدیث ہے جسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ علامہ البانی محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے زندگی بڑے زہد سے گزاری۔ ایک صرف اشارہ دیتا ہوں، ان کی پوری زندگی زہد، پوری زندگی حصول علم۔ گھڑی ساز تھے، گھڑیاں بناتے، واچ میکر، اور صبح جا کے اپنی وہ جو واچ میکرز کا معلوم ہے، کوئی دکان تو ہوتی نہیں نا، چھوٹا سا کیبن سا بنا ہوا ہوتا ہے، یوں سمجھ لے یہ ہے اسی کا ایک ڈبہ ٹائپ۔ صبح جا کے بیٹھتے اور جب دیکھتے کہ میرے آج کے کھانے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، میرے اور میرے بچوں کا خرچہ پورا ہو گیا ہے، ڈبہ پیک کرتے اور جا کے مکتبہ میں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور ان کا یہ معمول انہیں کس مقام پہ لے آیا؟ آج دنیا کا ہر عالم، کوئی کہے نہ کہے، کوئی ان کا نام لے نہ لے، لیکن جب تک وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ نہیں کرے گا وہ عالم نہیں بن سکتا۔ طالب علم کو دنیا کے معاملے میں زاہد ہونا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اتنا کمائے، کوئی حرج نہیں۔ طالب علم میں خیر کیا کمانا ہے، لیکن اگر کوئی علم سیکھ رہا، ابھی آج کل جو ہم ہیں آپ ہیں، ہم وہ طالب علم تو نہیں ہیں جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنا کام ضرور کیجئے، لیکن صرف کام اور کام اور کام ہی کام یہ نہیں، کام بھی کیجئے اور علم کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ آپ صرف کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا میں ہمارا اصل کام کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم دن رات جٹے رہیں دولت کمانے میں، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ کمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ کے دوہرے داماد ہیں، صحابی ہیں، اور بعد میں خلیفہ بھی ہو گئے۔ دولت تھی یا نہیں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کیوں اتنا پیسہ اکٹھا کر، منع نہیں، لیکن اللہ کی رحمت آرام سے آتی ہے، آئے جتنی مرضی، لیکن دن رات اسی کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ہلکان کر لینا اور باقی سارے امور کو چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔
اور طالب علم کے لیے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی گئیں اور کہی جاتی رہیں گی موقع بموقع انشاءاللہ۔ اگر آدمی اپنے آپ کو طالب علم سمجھے تو اس عمر کے آخری حصے تک ہم طالب علم ہیں، رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مخلوق دنیا میں زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے وہ دعائیں کرتی ہے، حتی الحیتان فی ماء البحر، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمیں دعائیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوشش کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے دنیا کی مخلوق کی ہر چیز دعائیں مانگتی ہے، اور جن کے لیے سمندر کے پانیوں کی تہوں کے نیچے بھی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی اور علم کے پیچھے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔